اس طریقے سے اسباب پیدا کرتا ہے کہ تاریخی شادیاں ہو جاتی ہیں، لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ توکل اللہ کی بات ہوتی ہے، لیکن اس توکل اللہ میں بھی اینڈ تک انسان یہی ہوتا ہے کہ یار اب شاید کہیں سے ہو جائے، اب شاید کہیں سے ہو جائے، اب شاید کہیں سے ہو جائے، اس طرح ہی ہوتا ہے۔ تو جب پوری کنسنٹریشن سے، پوری توجہ سے میرے رب کے اوپر، آپ اپنے رب کے اوپر ایک توکل رکھنا شروع کریں گے کہ نہیں یہ مالی تنگی، مالی پریشانی ایک وقتی فیزز ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ نکل جائیں گے اس فیز سے، اس پریشانی سے۔ اور جہاں پر آپ ان چیزوں میں الجھتے جائیں گے، میں آپ کو پھر بتاؤں کہ ہیومن جو نیچر ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ہی ہماری جیب میں پیسے کم ہوتے ہیں، ہمارے اندر وہ جو ایک موریل ہوتا ہے، ایک جو کیا کہتے ہیں اس کو جی، بڑا آسان سا لفظ ہے، ایک اندر کی جو انر کیمسٹری، اندر کی جو ایک پاور ہوتی ہے وہ ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم حساب کتاب میں پڑھتے ہیں، ہوئے ہم تو اتنے پیسے کھا گئے اور ابھی تو اتنی ارننگ نہیں ہے، یہیں سے خسارہ شروع ہوتا ہے، یہیں سے زوال شروع ہوتا ہے ہمارا کہ بھئی جو کھا گئے ہیں تو کس کے حکم سے کھا گئے ہیں، یہ سمجھنا ہے، میں نے بھی سمجھنا ہے، آپ نے بھی سمجھنا ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ جو مالی تنگی یا مالی پریشانی کی وجہ سے جو لوگ ڈسٹرب رہتے ہیں، جو یہ لوگ الجھے رہتے ہیں، کوئی بھی لوگ ہیں، میں پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ نیچر ہے ہیومن کی، انسان کی نیچر ہے، اس کا پریشان ہونا صحیح ہے، لیکن اس پریشانی کے اندر وہ مزید اگر پریشان ہوگا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے کئی ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کو ہم پریشانی لینی چاہیے اس کی، میں اسے منع نہیں کر رہا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی سوچ و بچار سے یا اس کے غم میں چلے جانے سے یا اس ٹینشن میں یا اس فرسٹریشن میں جو موجودہ بھی آپ کی زندگی گزر رہی ہے، جو آپ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، یا اور بھی نظام زندگی آپ کا چل رہا ہے، وہ زیرو پر پھر جانا شروع ہو جاتا ہے، بیماری لگ جاتی ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر آپ کو ایک احساس کمتری فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ اس سوسائٹی میں نہیں بیٹھ سکتے کہ یار آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب جیب میں پیسے نہ ہو اس وقت اخراجات بھی ایک دم آ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ٹائم ہوتا ہے ایسا، تو اس ٹائم کو بھی پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اگر کنیکشن آپ کے ساتھ ایک نسبت ہے تو پھر یہ گزرتا ہے، ادروائز نہیں۔ اور جو لوگ یہ فوکس کر کے بیٹھ چکے ہیں کہ جی پیسے سے ہی سب نظام چلتا ہے، ایسا کچھ نہیں، ایسا پاسبل نہیں۔ خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے تو اس کو آپ پیسے سے ایک حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو زندگی نہیں دے سکتے، کیونکہ اس نے اگر جانا ہے تو جانا ہی جانا ہے۔ اور جو یہ جو بات ہے نصیب کی یا مقدر کی، یہ جس دن میرے اور آپ کے اندر یہ فیت آ جائے گا نا کہ یہ میرے نصیب کا ہے اور مجھے ہی ملنا ہے، کسی اور کو نہیں ملنا ہے، خدا شاید آپ کو ملے گا۔ اور جس دن یہ ہوگا کہ نہیں یار اس کا نصیب بھی مجھے مل جائے، یہ میرا نصیب آدھا مل جائے، تو یہاں پہ تھوڑی گڑبڑ رہتی ہے، بات دیکھتے ہیں۔ لیکن کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادری صاحب، جی الحمدللہ، حضور آپ خیریت سے ہیں؟ سر شکر ہے رب کا، الحمدللہ جی۔ اچھا، میں نے ٹی وی ابھی آن کیا سر، تھوڑا سمجھ نہیں پایا ہوں کیا آج کا ٹاپک رکھا ہے آپ نے۔ مالی فکر، جیب میں پیسے کم ہوتے ہیں تو بندہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، مالی فکر کے حوالے۔ ہاں جی، بہرحال یہ جو پریشانی کی بات آپ نے کی ہے، یہ تو ایک انسانی فطرت کا فطرت حصہ ہے جی، فطرت کا حصہ ہے جی، ہاں کہ جی، پریشان ہونا، ہاں جی، لیکن یہ انسانی کردار کا حصہ ہے کہ وہ پازیٹیو پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے یا نیگیٹو پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ جی جناب، مالی فکر جو ہے یہ تو ہر بندے کو ہے، ہوتی ہے جی، کیونکہ بالکل آج اس دور میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں محترم، جی، اس میں پیسے کا، مال کا بہت بڑا عمل دخل ہے انسان کے پازیٹیو لائف گزارنے میں بھی، جی بالکل صحیح بات ہے آپ، کیونکہ اگر وہ کسی قابل ہوگا تو وہ کسی کے کام آ سکتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، تو بہرحال میں ایک یہاں پہ عرض کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بازار میں سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص کو بہت زیادہ متحرک پایا اپنے روزی روٹی کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ جی، تو صحابہ نے دیکھ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اس شخص کی اتنی محنت جو ہے وہ دین کے لیے ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اگر اس شخص کی یہ محنت اس لیے ہے کہ میں پیسہ کما کے اپنے والدین کی خدمت کروں تو یہ عبادت ہے، بے شک، اگر اس کی یہ نیت ہے کہ پیسہ کما کے میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں تو یہ بھی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے،
اگر اس کی یہ نیت ہے کہ یہ پیسہ کما کے میں خدمت خلق کروں تو یہ بھی عبادت ہے. بالکل صحیح بات. اگر اس کا پیسہ کمانے کا یہ نیت ہے کہ میں غیروں کی محتاجی سے بچوں, کسی کے آگے سوال کرنے سے بچوں, تو یہ بھی عبادت ہے. بالکل صحیح ہے. تو حلال روزی جو کمانا ہے یہ عین عبادت ہے, اور بلکہ جہاد کا بھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر مقام بتایا. جی جی, یہ بھی جہاد ہے. جی بالکل جہاد ہے. جی تو مالی فکر کرنا بہت اچھی بات ہے. جی, لیکن محض یہ نیت رکھنا کہ میں اس نیت سے پیسہ کما لوں کہ دنیا میں میرا ایک بڑا نام ہو جائے, ایک دنیا میں بڑا مقام ہو جائے, جی, یا وہ جو نیگیٹو پوائنٹس جن کا آپ اشارہ ہر وقت دیتے رہتے ہیں, جی سر, اگر ان کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے یہ پیسے کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے, جی جی, تو پھر تو یہ ظاہر ہے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر مجھے بہت ہی خوبصورت ایک میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی. جی جی, آپ وہ کہتے ہیں کہ جس یاری وچ لالچ ہووے کدی او توڑ نہ چڑھدی, تے چادر لیرو لیر او جیڑی کنڈیاں دے نال اڑدی. کیا بات ہے. تو جس کی آپ کی اچھے کام میں اگر لالچ بری یا کوئی نیگیٹو چیز آ جاتی ہے تو وہ آپ کا کام خراب ہو جاتا ہے. جی, مالی فکر کرنا اچھی بات ہے, لیکن جو اچھی چیزیں ہیں انہی کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے. جی سر. تو اگر کوئی بندہ مالی فکر نہیں کرتا جی تو اس کو ایک معاشرے میں بھی ایک اچھا مقام نہیں ملتا. دیکھیں جو بندہ اپنی روزی روٹی کی ہی فکر نہیں کرتا, بیوی بچے گھر میں ہیں اور وہ خود کام سے بے نیاز ہو کے پڑا ہوا ہے, یا یاروں دوستوں کی محفل کر رہا ہے, اس کو اپنی ذمہ داریوں کا ہی احساس نہیں ہے. جی جی, اور اسی طرح اگر کوئی والدین کے حقوق کو فرض کو ادا کرنے سے غافل ہے, جی جی, ظاہر آج کے اس دور میں آپ کو پیسے سے ہی سارے معاملات کو وہ کلیئر کرنا پڑتا ہے, پھر بعد میں آپ کا اس میں کردار کا وہ لوگ دیکھتے ہیں. قادری صاحب آپ نے جو باتیں کی وہ بالکل اوتھینٹک ہیں, لیکن آج تھوڑا سا میں اور ڈیٹیل بتا دوں آپ کو کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جب جیب میں پیسے کا گراف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی 4000 تھا اب 2000 رہ گیا, 1000 رہ گیا, تو اس کے بعد ہمارے اندر ایک نیگیٹو سوچ و بچار شروع ہو جاتی ہے کہ اب کس طرح یہ نظام چلے گا. تو اس پہ میں نے شروع میں بولا کہ یہ توکل اللہ اگر ہے تو آپ کی گاڑی چلے گی, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈال دیں. یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی. آپ یقین کریں میں ابھی تازہ ایک آپ کو چھوٹا سا ایک مثال کے طور پہ یہ بات عرض کروں گا. جی جی, یہ ہمارے ادھر علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں نا, ایک لکی کمیٹی سٹارٹ ہو رہی تھی. اچھا جی, وہ مطلب منتھلی 1000 ہوتا ہے, اس میں 400 ممبرز ہوتے ہیں. جس کی نکل گئی وہ باقی اس کی معاف اور وہ خوشیاں مناتا ہے. کیا بات ہے جی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار میں ایسا کرتا ہوں, یہ ایک رسک ہوتا ہے. اس کو عام لفظوں میں اگر سیدھے لفظوں میں کہہ دوں تو یہ ایک جوا بھی ہوتا ہے, لیکن بعض لوگ اس کو بس ایک دنیاوی وہ کہہ دیتے ہیں, شغل کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. میں نے سوچا یار رسک لیتے ہیں ہم بھی, چلو بڑی رقم شاید انعام میں لگ جائے. اچھا جی. لیکن پھر دل میں اسی لمحے آپ یقین کریں خیال آیا کہ یار اگر یہی 1000 میں جوئے میں دوں, اگر یہی 1000 میں ایک ہر ماہ کسی غریب کو دے دوں, تو وہ تو پکی بات ہے نا کہ وہ گمنا نہیں ہے. جو بھی آپ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, اللہ کی راہ میں اگر آپ نے دے دیا کاروبار نفع بخش ہے. جی بے شک. تو یقین کریں میرے دل میں وہی خیال آیا, تو میں نے پھر اس لکی کمیٹی کو ریجیکٹ کیا اور اپنے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ تو نے میرے دل میں اس چیز کو نکالا اور اس چیز کو ڈالا. بالکل صحیح بات. تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, جب مال جیب میں سے کم ہو تو آپ پریشان نہ ہو, اللہ پہ توکل کریں. وہ بے شک بڑھائے گا آپ کی اس مطلب مال و دولت میں برکت دے گا. جی جی, اور آپ کی پریشانی کو بھی ضرور دور کرے گا. لیکن اگر آپ کا فوکس اللہ پہ ہے تو, ہاں جی, اگر اللہ پہ فوکس نہیں رہتا, ایمان میں یقین میں کمزوری ہے, تو پھر نقصان ہم خود اپنا کر رہے ہیں. جی بالکل کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی اس آج محبت بھرے موضوع میں برکت دے اور لوگوں کو اس کی بھرپور مطلب سمجھنے کی اور توفیق دے. آمین. تو میں آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا رہتا ہوں, آپ بھی پلیز میرے لیے ضرور بالکل کرتے ہیں جی دعائیں. اللہ آپ کے پروگرام میں برکت دے, آپ کے علم و عمل میں اور عمر میں خیر و برکت. آمین. پوری حق ٹیم کے لیے بھی یہی دعائیں ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی ناظرین, بات ہو رہی تھی کہ یہ مالی جو تنگی ہے یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے, اس کا ایک پارٹ ہے, لیکن اس کو دل پہ نہیں لگانا ہے, نہ آپ نے نہ میں نے, کہ ٹھیک ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں, اللہ تعالیٰ وہ معاملات وہ چیزیں لے کر ضرور ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں, ایک اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ جی کچھ کر کے جانا ہے. اچھا, کچھ کر کے جانے میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی اپنی ذات کو ہی دیکھتے ہوئے 2 4 6 8 بندوں کو آپ
نوازتے ہیں یا ان کے لیے آپ اسٹرگل کرتے ہیں یا ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا نصیب آپ نہیں بنا سکتے، یہ بھی قانون قدرت ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص یہ بولے کہ جی میں کسی کا نصیب بنا دوں یا میں کسی کو سپورٹ کر دوں یا میں کسی کے ساتھ تعاون کر دوں یا کسی کو سٹینڈ کر دوں، تو جب تک میرے رب کی رضا یا اس کا حکم نہیں ہے، یہ ایسا پاسبل نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہر انسان کا عمل، ہر انسان کا لین دین، ہر انسان کا حساب کتاب اس کی اپنی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں اگر کوئی اچھا کام کروں گا تو اس کا ریوارڈ میری اولاد کو کسی اور وے میں ملے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ باقی جو عمل میں نے کیے ہیں یا عمل میں جو کروں گا، جو آپ جو عمل کرتے ہیں یا جو بھی چیز ہے، اس کا ایکشن کا ریئیکشن تو ضرور ہوگا، لیکن دوسرے وے میں آپ بولیں کہ جی آپ کے گناہ جو ہے وہ آپ کا بچہ اپنے سر پر لے لے یا آپ کی اچھائیاں آپ اپنے بچے کو دے دیں، ایسا پاسبل سسٹم میں نہیں ہے۔ یہ اسی سے ریلیٹڈ مالی فکر کی بات ہو رہی، لیکن اس کا بھی ایک ایلیمنٹ اس سے ملتا ہے، عنصر اس کا ایک ملتا ہے۔ اور یہ جب سب چیزیں ہم اکٹھی کر کے نا اور تھوڑا سا اپنے آپ کو اینالائز کرتے ہیں کہ یار تھوڑا بے فکری کے زمانے میں چلے جاتے ہیں، یعنی جب ہم انڈر آبزرویشن رہتے ہیں اپنے والدین کی، تو اس وقت جو مالی تنگی ہے، اس وقت اگر ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہے تو وہ کون پوری کرتا تھا؟ والدین ہی پوری کرتے تھے نا جی، کوئی باہر سے تو نہیں لوگ آ کے پوری کرتے تھے۔ اسی طرح جب تک رب کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے اور رب کو ہی اپنا نگہبان، رب کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے رہیں گے، ہوش کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ہوش سے پہلے کی نہیں، تو پھر سب کام اس نے ہی کرنا ہے اور ایک ایک چیز اپنے اپنے وقت پر ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا خوبصورت قول ہے کہ وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں۔ تو جو ایک چیز طے ہوگی، جو چیز ایک سیٹل کر دی، اس میں برکت آپ بنا سکتے ہیں کہ جیسے اگر رب نے کچھ چیز اگزامپل کے طور پہ کہیں اگر آپ نے رب نے عزت لکھ دی ہے آپ کے خانے